اسی مقصد کے لیے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں فدا کر دیں۔ تو میرے محترم دوستو، بعد میں جب یہ خبر غلط معلوم ہوئی اور مسلمانوں کو اس کا احساس ہوا اور مسلمانوں کو اس کا علم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مسلمان اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنی طاقت کو جمع کیا اور پھر مشرکین کو انہوں نے پیچھے ڈھکیلنا شروع کر دیا۔ اور اس دوران اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار حملہ کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ علیہ السلام کا لوہے کا خود آپ کے سر مبارک میں دھس گیا اور آپ علیہ السلام کو بے انتہا چوٹیں آئیں اور آپ کا خون بہہ رہا تھا اور آپ علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے نہیں جانتی۔ اس لیے کہ جب کسی پیغمبر کا خون زمین پر پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب واجب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے طلب مغفرت فرما رہے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، اور اسی دوران مسلمان اکٹھا ہوئے اور انہوں نے کافروں کو ہٹنے پر مجبور کر دیا اور پھر ابو سفیان وہ پہاڑ پر نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہو۔ پھر کہا کہ کیا تم میں ابو بکر موجود ہیں؟ آپ نے کہا خاموش رہو۔ پھر کہا کیا عمر موجود ہیں؟ آپ نے کہا خاموش رہو۔ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ تینوں لوگ ختم ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، کہا کہ اے بدبخت، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو تیرے لیے زندہ رکھا ہے۔ پھر اس نے کہا اول حبل، کہ حبل کی جے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جواب دو، اللہ اعلیٰ و اجل، کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ بلند ہے اور سب سے زیادہ بڑا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا دیوی ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم اس کا یہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ایک جنگ تھی جو کہ مسلمانوں نے لڑی اور اسے جیتا، لیکن یہ ایک ایسی غلطی کی وجہ سے جو کہ مسلمانوں سے سرزد ہوئی، تو میرے محترم دوستو جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اور اسی مہینے میں غزوہ احزاب بھی پیش آیا۔ تو غزوہ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، یہ بھی یہودیوں کی ہی بھڑکائی ہوئی جنگ ہے اور انہوں نے 10,000 سے زیادہ فوج کے ساتھ، جس میں کہ 4,000 قریش کی فوجیں تھیں اور تقریباً 6,000 یہ غطفانی فوجیں تھیں، تو انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا مشورہ دیا کہ ہم یہ خندق کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیں تو بہتر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے یہ مدد فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے ایک تیز و تند ہوا سخت سردی کے زمانے میں ان پر بھیجی، جس نے کہ ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دیں، تنابوں کی کھوٹیوں کو اکھاڑ دیا اور ساتھ ہی فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں اور رعب اور خوف کو ڈال دیا۔ اور اس طرح مسلمان ان تمام کے شر سے محفوظ رہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو قریظہ جنہوں نے کہ عین موقع پر غداری کی تو ان کو سزا دی جائے۔ تو چنانچہ ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور پھر یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر پھر انہوں نے ہتھیار ڈالے اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جتنے بھی ان کے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو لونڈیاں، غلام اور لونڈی بنا لیا جائے۔ تو چنانچہ ان کے 700 سے زیادہ لوگ قتل کر دیے گئے۔ اور اس طرح یہ جو سانپ تھے جو کہ مدینہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو ان سے مدینہ منورہ پاک ہو گیا۔ اور میرے محترم دوستو، اسی مہینے میں غزوہ حنین کا بھی واقعہ پیش آیا۔ 8 سن ہجری رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا اور اس کے
خوشگوار اثرات سارے عرب پر مرتب ہوئے، کیونکہ عرب لوگ یہ جانتے تھے کہ مکے پر کوئی باطل طاقت کبھی وہ فتح یاب نہیں ہو سکتی، چونکہ انہوں نے اصحاب الفیل کا وہ انجام دیکھ چکے تھے، تو چنانچہ ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ لیکن کچھ ایسے قبائل تھے جو کہ قبیل ثقیف، قبیل حوازن، جو کہ طائف کے قبائل تھے، تو اس پر ان کا الٹا اثر پڑا، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں حملہ کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 فوج کے ساتھ نکلے۔ جب 12,000 فوج مسلمانوں نے دیکھا تو ان میں سے جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دلوں کے اندر کچھ عجب سا آ گیا اور ان میں کچھ گھمنڈ سا آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم اس قدر زیادہ ہیں، کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ جس وقت مسلمان حنین کی گھاٹی میں داخل ہوئے تو قبیلے حوازن چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ تو مسلمان ابھی حملے کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے، بے خبر تھے، تو ان میں سے اکثر بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت پر جبکہ بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی ہو رہا تھا، ایسے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں اور میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب اور آپ کے چچرے بھائی حضرت ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر کو پکڑے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کو حکم دیا کہ عباس تم میرے صحابہ کرام کو آواز دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ شجرہ والوں، وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت رضوان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی تھی وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو بیت رضوان والے پلٹے، انصار کو آواز دی وہ پلٹے، مہاجرین کو آواز دی وہ پلٹے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور یہ لوگ قبیل حوازن اور ثقیف اپنا مال غنیمت چھوڑ جو کچھ ان کے پاس مال تھا تو وہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مال غنیمت میں 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اخیا چاندی سے زیادہ مسلمانوں کو ملا۔ میرے محترم دوستو، ان واقعات میں جو دروس و عبر ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ چاہے غزوہ بنو قینقاع ہو، چاہے وہ غزوہ احزاب ہو، غزوہ بنو قریظہ ہو، تو ان تمام میں یہ تمام کے تمام غزوات یہودیوں کے سازش سے پیش آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت کی صبح تک یہودی کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرما دیا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ مسلمانوں کے مومنوں کے سب سے زیادہ دشمن اس دنیا کے اندر یہود ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اور یہ آج بھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کبھی 9/11 کے ڈرامے رچاتے ہیں، مسلمان ملکوں کے خلاف غلط پروپیگنڈے کر کر انہی جنگ کی بھٹی میں جھونک رہے ہیں، اور ساری دنیا کی طاقتوں کو مسلمانوں کے خلاف بڑی چابک دستی سے لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم ان سے محبت، ان سے دوستی کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ممالک ہیں جنہوں نے کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھے ہیں، اور کتنے ایسے مسلمان ممالک ہیں جن کے خفیہ تعلقات یہ اسرائیل کے ساتھ قائم ہیں، اور اس پر ان کو بڑا فخر ہے۔ میرے محترم دوستو، جنگ بدر میں جیتی ہوئی، جنگ احد میں جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل جانے کے 3 اسباب ہیں۔ ایک سبب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اور دوسرا سبب مال کی محبت، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیشہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تتداعى علیکم الامم کما تتداعى الاکلۃ الی قصتها، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قومیں تم پر اس طرح پل پڑیں گی جیسا کہ بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے رہیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم تھوڑے نہیں بلکہ بہت زیادہ رہو گے، لیکن تمہاری یہ کثرت تعداد سیلاب کی جھاگ سے زیادہ، سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگی، اور وَلَا يَنزِعَ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے
تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبے کو ختم کر دے گا، وَلَا يَغْذَفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا فَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو میرے محترم دوستو، یہی وہ سبب ہے جس سے مسلمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، تیسری بات یہ ہے منافقوں کا کردار۔ مسلمانوں کو ہمیشہ سے سب سے زیادہ جو تکلیف اور ذکر پہنچی ہے وہ اپنے ہی آستینوں کے سانپوں سے پہنچی ہے، جو کہ مسلمانوں کے ناموں کے جیسے ان کے نام ہیں۔ مسلمانوں کے اندر مسلمان بن کر رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلام کے سب سے بدترین دشمن ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کل تک ہم ایک عبداللہ ابن ابی، ایک میر صادق میر جعفر کو رو رہے تھے، اور آج لاکھوں کی تعداد میں یہ میر صادق میر جعفر عبداللہ ابن ابی مسلم ممالک میں اوپر سے لے کر نیچے تک چھائے ہوئے ہیں، اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جسے یہ کافر بھی نہیں کر سکتا۔ اور عالم یہ ہے برباد گلستان کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی ہے، برباد گلستان کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا کہیے۔ میرے محترم دوستو، اب ان تمام مصیبتوں کا صرف ایک ہی ایک علاج ہے، وہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن افسوس یہ ہے اگر کمی ہے تو یہی ایمان کی کمی ہے۔ اور اسی کا رونا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے 1947 میں جو کہ جامعہ مسجد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے، آج اندھیروں سے کانپ جاتے ہو، کیا معلوم نہیں تمہارا وجود خود ایک روشنی کا مینار تھا، ان بادلوں نے آسمان سے میلا پانی برسایا اور تم نے بھیگ جانے کے خدشے اپنے پائچے چڑھا لیے، وہ تمہارے ہی باپ دادا تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، بجلیاں آئیں تو مسکرا دیے، بادل گرجے تو قہقہوں سے ان کا جواب دیا، سر اٹھی تو اس کا رخ پھیر دیا، اور آندھی آئیں تو ان سے کہہ دیا جاؤ یہ تمہارا راستہ نہیں۔ یہ ایمان کی جان کنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے خود اپنے ہی گریبانوں سے کھیلنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے اس درجہ غافل ہو گئے گویا ان کو کبھی اس پر ایمان ہی نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو یہی ایمان اللہ رب العالمین عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔